بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس مسئلے پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ذرا مشکل تو ہے، لیکن اگر آپ توجہ کریں گے تو کسی معنی میں کسی حد تک وہ آسان بھی ہے۔ روئے زمین پر دین کی جو دینیت ہے، دین کی جو دینیت مطلب دین کے دین ہونے کا جو انحصار ہے، وہ اللہ کے نبی کی تصدیق اور تکذیب سے وابستہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ اللہ کے نبی کی تصدیق کر رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی کی تکذیب کر رہے ہیں، تو نتیجے کے طور پر دو سوسائٹی کے اندر دو حصے بن جاتے ہیں، ایک بائفرکیشن سی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب نبی کی نبوت کی تصدیق و تکذیب سماج کے اندر بائفرکیشن کا ایشو نہ رہے، اس کی یہ حیثیت باقی نہ رہے کہ اس سے انسانوں میں ایک تقسیم وجود میں آ جائے، جس سے ماننے والے اور نہ ماننے والے دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں۔ اگر یہ فرق رونما نہ ہو سکے تو دین کے پورے نظام میں، دین کے پورے تصور میں کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہتی جو سماج کو کنٹرول کر سکے، جو سماج کو کوئی معنی دے سکے۔ ہمارے ہاں ایک عجیب مسئلہ یہ بنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق و تکذیب کو ایک غیر اہم اور غیر ضروری چیز سمجھ کر ہم نے اٹھا کر پیچھے رکھ دیا۔ سماج کے اندر کوئی ایسی بائفرکیشن جو نبوت کی تصدیق و تکذیب سے وجود میں آئے، سرے سے کوئی اہمیت کی حامل چیز رہا ہی نہیں۔ جب صورتحال یہ رونما ہو جائے تو دینی مسائل کا حل بتانا، یا دین کے مسائل کی طرف سماج کو متوجہ کرنا، یہ ایک بالکل لغو سی بات ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کنویں کے اندر کتا تو موجود رہے، آپ پاک کرنے کے لیے ڈور نکالتے رہیں۔ نبوت کی تصدیق و تکذیب کو تو آپ نے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا، اس کی طرف تو آپ نے توجہ ہی نہیں دی، آپ کے لیے وہ مسئلہ ہی نہیں رہا۔ جب وہ مسئلہ ہی نہیں رہا تو جو چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی وجہ سے آپ پر حلال ہوتی ہیں، آپ پر حرام ہوتی ہیں، آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ انہیں اپنے دینی احساس میں لے آتے ہیں، دینی شعور کے ساتھ آپ ان کے متعلق کوئی فیصلہ کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں لاجانی ہو جاتی ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اب تصدیق و تکذیب کا ایشو نہیں رہا۔ دور حاضر نے یہ ایک ایشو بنا دیا۔ مثال کے طور پر قومی ریاستیں وجود میں آ گئیں۔ قومی ریاستوں کے وجود میں آنے سے پہلے، جب قومی ریاستیں وجود میں نہیں تھیں، اس وقت بادشاہتیں تھیں، اور بادشاہتوں سے پہلے مطلب سلطنتوں کا راج رہا، اس سے پہلے خلافت کا راج رہا، خلافتوں کا مسئلہ پیدا ہوتا رہا۔ یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ سب کی سب اولیت اختیار کرتی گئیں۔ جب یہ اولیت اختیار کر گئیں تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ خلیفہ وقت کی آپ تصدیق کر رہے ہیں یا تکذیب کر رہے ہیں، اس کے بیعت کر رہے ہیں یا آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہاں سے اٹھ رہا تھا کہ خلافت کو آپ خلیفہ وقت کو کوئی حیثیت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ نتیجے کے طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق و تکذیب ایشو نہیں رہا، اب خلیفہ وقت کی بیعت کرنے اور نہ کرنے پر مسئلہ پیدا ہوا ہے، اور کفر و ایمان کا معاملہ اس پر آ کھڑا ہوا۔ یعنی کفر و ایمان کے نتیجے میں جو سزا دی جاتی ہے وہ خلیفہ وقت کو ماننے اور نہ ماننے، بادشاہ کو بادشاہ تسلیم کرنے اور بادشاہ تسلیم نہ کرنے میں آ گئی، اور آج یہ قومی ریاستوں کی شکل میں آ گئی۔ آپ قومی ریاست کے وجود کو آپ قبول کر رہے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ جب قومی ریاست وجود میں آ گئی تو نبوت کی تصدیق و تکذیب ایشو نہیں رہا۔
اب جب یہ ایشو نہیں رہا تو یہاں جن چیزوں نے یا جس طبقے نے اس رویے کو آ کر سپورٹ کیا اور اس رویے کو آ کر انہوں نے مضبوط کیا کہ نبوت کی تصدیق و تکذیب ایشو نہ رہے، اس کے باوجود بھی دینی مسائل کا حل ہم آپ کو بتائیں گے. یعنی نبوت کی تصدیق و تکذیب ایشو نہیں رہا بھائی، ہما یہ مسئلہ درپیش ضرور رہا کہ آپ کے دینی کوئی مسائل بھی ہیں، آپ کو ان کا حل بھی درکار ہے. یہ عجیب حیران کن بات ہے کہ نبوت کی تصدیق و تکذیب تو مسئلہ نہیں رہا، اس کے باوجود آپ کے دینی مسائل حل ہو رہے ہیں. یہ ہے وہ فقہی ذہن مجتہدین اور فقہا جنہوں نے دین کو نبوت کی تصدیق و تکذیب سے اٹھا لیا اور اس کے باوجود بھی دینی مسائل حل کرتے چلے گئے. وہ اور سوسائٹی کے اندر یہ اہمیت تو نہیں رہی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق و تکذیب پر انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں. البتہ فقہا کے وہ مسائل جن پر انہوں نے اپنا موقف اختیار کیا، اس پر انسان ضرور تقسیم ہو گئے. یہ فلاں موقف ہے، یہ فلاں فقیہ کا موقف ہے، یہ فلاں فقیہ ہے. اہل سنت کے ہاں 4 فقہ ہیں یا 4 مکاتب وجود میں آ گئے. اب ساری لڑائی ان کے حق ہونے اور نہ ہونے پہ تھی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق و تکذیب ایشو نہیں رہا، مسئلہ ہی نہیں رہا، پرابلم ہی نہیں رہا. اسے ہاں ٹھیک ہے وہ ہے، بس یہ ہے، اس طرح سے وہ بات کو ٹال دیا. وہ تو ہم کرتے ہیں، وہ تو ہم مانتے ہیں. بھئی اگر وہ مانتے ہیں آپ تو سماج کے اندر اس کی ایگزسٹنس کا کیا ثبوت موجود ہے آپ کے پاس کہ سماج اس کی بنیاد پر آپ کے ہاں تقسیم ہی نہیں ہو پا رہا؟ تو پھر آپ دین کے مسائل کیا حل کر رہے ہیں؟ کن دینی مسائل کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسی حیران کن اپروچ تھی جو اسلامی فقہ کے اندر یا اسلامی تھاٹ کے اندر مسلمانوں نے متعارف کروائی اور اب تک اسی پر قائم کھڑے ہیں. یعنی آج کے جو جدید مسائل ہیں، آپ غور کریں ان جدید مسائل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق و تکذیب مسئلہ نہیں ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارے علماء ان مسائل کو ضرور حل کر رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی ہیں یا غیر اسلامی ہیں، یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے کہ نہیں ہے. سبحان اللہ. جس بنیاد پر آپ کے دین کا وجود ہے، جس اساس پر آپ کا دین قائم ہے، وہ اساس تو آپ نے مٹا دی. اس کے باوجود بھی آپ دین کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں یا دینی مسائل کا حل بتاتے پھر رہے ہیں. یہ ایک حیران کن بات ہے، بہت ہی حیران کن ہے. اس پر جتنا آپ توجہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ہاں یہ مشکل شدید تر ہوتی گئی ہے اور ہوتی جا رہی ہے. ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق و تکذیب اب مسئلہ ہی نہیں رہا، پرابلم ہی نہیں رہا. اب ہم بٹے ہیں، تقسیم ہو رہے ہیں، تو ہمارے تقسیم کا اساس کچھ اور ہے. اسے آپ جدید اور قدیم کے تناظر میں نہیں دیکھ سکتے. یہ جدید مسائل اور قدیم مسائل کا پرابلم نہیں ہے، یہ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو اہمیت دینے اور نہ دینے کا مسئلہ. اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک قدیم انسان کا یہ مسئلہ تھا، جدید انسان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ قدیم اور جدید کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اہمیت دینے کا مسئلہ ہے کہ آپ کے نزدیک وہ کتنی اہم ہے اور وہ کس قدر غیر اہم ہے. اس پر مطلب ہماری ساری کی ساری دینی فقہ جو ہے یا دینی مزاج جو ہے اسی پہ کھڑا ہے، آپ کو نظر آئے گا. اور ہم نے اس میں فکری سطح پر بھی بہت بڑے مشکلات کو حل کیا، اور جس میں وحدت الوجود کا نظریہ آیا یا کوئی اور بھی نظریات جو نبوت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، ان کے پیش نظر بھی اسی طرح کی مشکلات تھیں. اس پہ ضرور توجہ دیں کہ دیکھیں کہ یہ کیا مسائل ہیں جو ہمارے علماء ہمیں جن کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا وہ واقعتاً قابل التفات ہیں بھی کہ نہیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.